آپ نے وہ انڈے اور مرغی والی کہانی تو سنی ہوگی جہاں پہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے ذاتی لالچ کی خاطر مرغی کو ذبح کر کے کھانا چاہتا ہے، اور یہاں پہ جو مرغی ہے وہ کوئی عام مرغی نہیں ہے۔ روزویلٹ ہوٹل جو دنیا کی 1% قیمتی ترین جگہ ہے وہاں پہ لوکیٹڈ ہے نیو یارک میں، اس کو حکومت پاکستان کافی عرصہ سے بیچنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جو ماضی کی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کسی طریقے سے ہوٹل کو بیچ دیا جائے، چاہے اس کی جو مناسب قیمت ہے وہ ملے یا نہ ملے۔ اسی قسم کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت پھر امرج ہو رہی ہے۔ جو پی ٹی ایم 1 کی گورنمنٹ تھی اس نے بھی اٹیمپٹ کی، اب جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی دوسری حکومت ہے اس کے اندر بھی کوشش ہو رہی ہے کہ روزویلٹ ہوٹل کو بیچ دیا جائے۔ کوئی بھی سرکاری جو چیز ہے، اثاثہ ہے، اس کو بیچنے میں تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کس قیمت پر بیچا جائے اور کیا جو بیچنے کا جو سارا طریقہ کار ہے، نظام ہے، وہ شفاف ہے یا اس میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پہ آ کے پرابلم آتی ہے۔ جو روزویلٹ ہوٹل اگر اس کی یہ بیسیکلی پی آئی اے کی پراپرٹی ہے، اور جس طرح باقی پاکستان کے اثاثے ہیں اسی طرح روزویلٹ ہوٹل بھی تقریباً نقصان میں ہی رہتا ہے ہر وقت، باوجود اس کے کہ دنیا کی جو 1% قیمتی ترین جگہ ہے وہاں پہ یہ لوکیٹڈ ہے نیو یارک میں۔ اس کو بیچنے کے لیے 2022 کی جو حکومت تھی اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو دوبارہ اس پروسیس کو انیشیٹ کیا جائے۔ یاد رکھیں جب 2013 سے 2018 والی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا اس کو بیچنے کا، اور اس وقت جو ایک فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کیا گیا تو اس کی کیا ریکمنڈیشن تھی کہ اس کو کس طریقے سے بیچا جائے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن ابھی 2022 میں جب یہ فیصلہ ہوا کہ ایک فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کر کے روزویلٹ ہوٹل کو بیچنے کا طریقہ کار طے کیا جائے، تو 2 سال اس پروسیس میں گزر گئے۔ فروری 2024 میں فائنینشیل ایڈوائزر کو ہائر کیا گیا، اور فائنینشیل ایڈوائزر نے جس کو حکومت پاکستان تقریباً 2.1 ارب روپے کی ادائیگی کر رہی ہے، اس نے یہ اپنی جو ریکمنڈیشن تھی وہ جون 2024 پچھلے سال اس نے حکومت کے حوالے کر دی۔ اب فائنینشیل ایڈوائزرز کی کیا اس میں سفارشات تھیں اور اس پہ پھر کیوں ابھی تک حکومت پاکستان بیٹھی ہوئی ہے؟ فائنینشیل ایڈوائزر نے جب جون 2024 میں اپنی رپورٹ دی تو اس نے 3 ریکمنڈیشن دی اس ہوٹل کو بیچنے کے لیے۔ پہلی اس کی ریکمنڈیشن یہ تھی اگر حکومت بیچنا چاہے تو اس ہوٹل کو فوری بیچ سکتی ہے، لیکن فوری اسی حالت میں اس کو نہ بیچیں، اس کی نئی ریگولیشنز کی اپروول لے کے نیو یارک اتھارٹیز سے اس کا جو کنسٹرکشن کا جو ایریا اس کو بڑھا لیا جائے، دگنا کر لیا جائے۔ اس سارے پروسیس میں اس کو دگنا کرنے کے پروسیس میں اور پھر اس کو بیچنے کے پروسیس میں 3 سال کا عرصہ لگے گا، لیکن جو فائنینشیل ایڈوائزر نے کہا کہ اگر آپ اس آپشن کو حکومت پاکستان لیتی ہے تو اس کی جو قیمت ہے وہ کم ملے گی، اور یہ جو بیچنے والی آپشن اس کو آپ کنسیڈر کریں ایز اے مرغی۔ اب دوسری جو آپشن تھی جو اس نے دی ہے فائنینشیل ایڈوائزر نے، وہ یہ کہ اسی ہوٹل کو حکومت کسی پرائیویٹ پارٹی کے ساتھ مل کر دوبارہ اس کو ریکنسٹرکٹ کرے، ایکسپینڈ کرے، اور پھر اس کو جوائنٹ وینچر کے طور پر چلایا جائے۔ تو اس صورتحال میں کم از کم 9 سال کا عرصہ لگے گا، اور یہ ہے وہ انڈے والی آپشن۔ لیکن اگر حکومت یہ انڈے والی آپشن لیتی ہے، ابھی بھی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا، تو اس صورت میں پاکستان کو، حکومت پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس ہوٹل کو ایز اے جوائنٹ وینچر کے طور پر ڈیولپ کریں اور پھر جوائنٹ وینچر کے طور پر اس کو آگے چلائیں۔ تیسری آپشن جو فائنینشیل ایڈوائزر نے دی ہے کہ بجائے اس کو بیچنے کے یا جوائنٹ وینچر آپشن کے جانے کے، یہ جو ہوٹل ہے اس کو 99 ایئرز کی، تقریباً 100 سال کی لیز کے اوپر دے دیا جائے، اور لیکن ان کا یہ ہم اس کی آپ کو ریکمنڈیشن تو دے رہے ہیں، لیکن ہماری یہ پریفرڈ آپشن نہیں ہے۔ پریفرڈ آپشن جو تھی ان کی وہ تھی کہ آپ جوائنٹ وینچر کے طور پر اس ہوٹل کو ڈیولپ کریں۔ بہرحال یہ تینوں سفارشات اگست 2024 میں جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا بورڈ ہے اس کے سامنے چلی جاتی ہیں، تو بورڈ کی طرف سے بڑا ہی ایک عجیب فیصلہ آتا ہے۔ بورڈ کی طرف سے فیصلہ یہ آتا ہے کہ چونکہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اتنی ایفیشینٹ نہیں ہے، چونکہ ہمارے بڑے مسئلے ہیں، ہم کچھ بہتر طریقے سے کام نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کہ جوائنٹ وینچر کی جو آپشن ہے وہ نہ لی جائے، اور حکومت اس ہوٹل کو جو ہے کوشش کرے کہ کسی غیر ملکی حکومت کو اس کو بیچ دے۔ تو یہ ان کی ایک سفارش تھی۔ یہ والی سفارش پھر نومبر 2024، اب ٹائم لائنز آپ ذہن میں رکھیے کہ 2022 میں فیصلہ ہوا، فروری 2024 میں فائنینشیل ایڈوائزر ہائر ہوا، جون میں رپورٹ دی گئی، اور پھر نومبر 2024 میں جو کابینہ کی نجکاری کی کمیٹی ہے جس کی سربراہی ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ تینوں سفارشات اور پرائیویٹائزیشن بورڈ کی ریکمنڈیشن کہ اس کو آپ کسی غیر ملکی حکومت کو دے دیں وہ رکھ دی گئی۔ تو کمیٹی نے، کابینہ کی کمیٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے ایک اور کمیٹی بنا دی جس کی سربراہی دی گئی علی پرویز ملک جو منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس اینڈ ریونیو ہے، کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی آپشن لینی چاہیے۔ اسی ہفتے علی پرویز کمیٹی نے اپنی جو ریکمنڈیشن تھی، اپنی رپورٹ تھی، وہ انہوں نے سبمٹ کر دی ہے کابینہ کی نجکاری کمیٹی کو، اور اس کی جو ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں وہ
हमने अपने प्रोग्राम द रिव्यू में भी डिस्कस की। कमेटी ने पूछा निजकारी का जो बोर्ड है उससे और निजकारी कमीशन से कि क्या इस वक्त किसी भी हुकूमत ने, गैर मुल्की हुकूमत ने इस होटल को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। तो वहाँ पे ये इंकशाफ किया गया कि सऊदी अरब को 2 दफा हुकूमत पाकिस्तान ने होटल ऑफर किया, पहले अक्टूबर 2024 में, फिर नवंबर 2024 में। तो दोनों दफा सऊदी अरब ने इसको नहीं लिया, उन्होंने इसके लिए कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं सबमिट करवाई। तो जी, कोई भी गैर मुल्की हुकूमत इस होटल को, जो 1% प्राइम प्रॉपर्टी है दुनिया की, वहाँ पे लोकेटेड लेने को तैयार नहीं। और गालबन इसकी सबसे बड़ी वजह यही है जो ओवरऑल हुकूमत पाकिस्तान से जुड़े मसाइल हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब ने अभी तक पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं की। SIFC अभी तक कोई गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने में कामयाब नहीं हुई। तो कमेटी ने अब, जो अली परवेज कमेटी है, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है निजकारी की जो कमेटी, जिसकी सरबराही इसहाक डार साहब कर रहे हैं, कि बजाय इसके कि किसी गैर मुल्की हुकूमत को इसको बेचा जाए, इस होटल को इसको नीलामी के जरिए बेचने की कोशिश की जाए। लेकिन अब उसमें कौन सी ऑप्शन लेनी है, अंडे वाली ऑप्शन लेनी है, मुर्गी वाली ऑप्शन लेनी है, इसका उन्होंने फैसला नहीं किया। उन्होंने मामला फिर जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है उसके ऊपर छोड़ दिया कि आप इस पे फैसला करें। लेकिन जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है, जो मेरी कुछ जराये से भी बात हुई है, लग ऐसे रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान इस मुर्गी को ज़िबा करके खाना चाहती है और वो ये जो ज्वाइंट वेंचर वाली ऑप्शन है वो लेने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है, अगर इस मुर्गी को ज़िबा किया जाता है, तो शायद चंद लोगों का तो फायदा हो जाए, हुकूमत पाकिस्तान की आवाम का इसमें कोई फायदा नहीं होगा। और जो होटल को बेच के जो पैसा आएगा, उसका जो इस्तेमाल होगा, उससे जो PIA के ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है, जो तकरीबन 650 अरब रुपया इन्होंने एक होल्डिंग कंपनी बना के वहाँ पे पार्क किया हुआ है, वहाँ से जो कर्जा है वो उतारे जाने का मकसद। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हुकूमत बजाय कि इस मुर्गी को ज़िबा करे, इसे अंडे ले और 8-9 साल के प्रोसेस में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करे? उससे शफाफियत भी आएगी, एक बेहतर तरीके से पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है वो रहेगी भी, वो मुकम्मल तौर पर बेची नहीं जाएगी। एक पार्टनरशिप के तौर पर लैंड जो होगी वो पाकिस्तान की होगी, उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा, उसको अगर कोई अप्रूवल्स लेने हैं, उसको रीबिल्ड करना है, वो सारा खर्चा प्राइवेट पार्टी का होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने क्या करना है, उसने वो अप्रूवल्स देने हैं।